إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل اسلام قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس سے افضل کتاب اللہ تعالیٰ نے دھرتی پر نہیں اتاری۔ یہ ہر گھر کی زینت ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں برکت کے لیے اونچی جگہ پر گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ اس قرآن مقدس میں یا تو اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے اور کتنی قوتوں کا مالک، اللہ کی توحید ہے، یا توحید والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر، یا اہل شرک کا رد۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا
شرک کی موجودگی میں کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کوئی مسجدیں بنا دے، اللہ کا گھر ہے، کوئی بیت اللہ بنا دے، ساری مسجدوں کی سردار مسجد، اگر ان نیکیوں کے ساتھ اسے اللہ کا تعارف نہیں، تو اللہ یہ مسجدیں بنانا بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھتا۔ یہ اساس اور بنیاد ہے، اور اگر یہ درست ہے، اسے خبر ہے اللہ کون ہے، وہ جانتا ہے، پھر وہ اگر پیاسے کو ایک پانی کا گلاس بھی پلا دے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ تعالی وجبت لہ الجنہ، اس کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ آگے آ جائے، میرے قریب آ جائے، آگے آ جائے، آگے آ جائے، کچھ نہیں کہتا آپ کو۔ قرآن مقدس وہ خوبصورت کلام ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اب وہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، مکہ کے لوگ لات اور منات اور عزا اور دیگر بتوں کو پکارتے تھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے اجمیر اور حجویر کو پکارتے ہیں، ولی اور علی اور نبی کو آواز دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے۔ پہلا نقص اور عیب ان کے اندر یہ ہے لا یخلقون شیئا، وہ ایک ذرہ کے بھی خالق نہیں، پہلا نقص۔ اور جس کو پکارا جاتا ہے وہ عیب سے پاک ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر رب کی ذات کے اندر ذرے کے برابر بھی کوئی عیب اور نقص تلاش کر سکتے؟ پہلا لا یخلقون شیئا، انہوں نے ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو پکارا جاتا ہے اسے کوئی نہ کوئی تخلیق کرنی پڑتی ہے، وہ خالق ہوتا ہے، پھر اس کو آواز دی جاتی ہے۔ ہم رب کو پکارتے ہیں، اس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو سجایا، زمین کو سجایا، چاند تاروں کو بنایا، ان میں روشنی عطا فرمائی، اس نے ایک ہی طرح کے انسان بنائے، شکلیں ایک دوسرے کی، اربوں اور خربوں کی تعداد میں انسان ہیں، زندہ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیدائش ہو رہی ہے، جنازے ہو رہے ہیں، کوئی انسان دوسرے انسان سے شکل نہیں ملتی۔ وہ خالق ہے، اس لیے اس کو آواز دی جاتی ہے مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر۔ جن کو تم پکارتے ہو، قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا، اس نے تو ذرہ بھی نہیں بنایا۔ نمبر 2،
وہم یخلقون، ان کی پیدائش بھی اللہ نے کی ہے، تو خود پیدا نہیں ہوئے، ان کا خالق بھی اللہ۔ جب ان کا خالق اللہ ہے تو یہ کسی شے کے خالق کیسے ہو سکتے؟ وہ پتھر، وہ درخت، وہ انسان، وہ انبیاء، وہ اتقیاء، وہ صلحاء، وہ شہداء، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یاد رکھنا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، نہ یہ کوئی شے پیدا کرنے والے، بلکہ ان کو بھی ایک پورا پروسیجر میں رب نے گزارا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ان کو پیدا کیا۔ نمبر 3، اموات، مردے ہیں۔ میت کسے کہتے ہیں؟ زندہ کو میت کہا جاتا ہے؟ کسی زندہ کو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں، وہ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ تو مردوں کے لیے خاص ہے۔ آپ کہیں کیسے ہیں صاحب اسلم مرحوم صاحب، وہ کہیں گے میں زندہ نظر نہیں آ رہا، مجھے مرحوم کہہ رہا ہے۔ امواتن، جس کے در پر کھڑا ہو کر سوال کر رہا ہے، جس قبر سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جس آستانے پر امیدوں کا مرکز بنا رکھا ہے، جس بزرگ کی قبر سے اولاد کا سوال کر رہا ہے، جس مجذوب کے آستانے پہ پہنچ کر صحت مانگ رہا ہے، قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ زندہ نہیں، یہ مردہ ہے۔ تجھے مصیبت، تجھے کوئی پریشانی، تجھے کوئی مشکل، تجھے اولاد چاہیے، ان ساروں کا سوال مردوں سے نہیں کیا کرتے، ان سب کا سوال اس سے کر۔ لا یموت، جو موت دیتا ہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ نمبر 4، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ جسے یہ خبر نہ ہو کہ کب قیامت قائم ہوگی، جنہیں یہ علم نہ ہو، آج امت کی اکثریت زندہ حی و قیوم کو چھوڑ کر مردوں سے سوال کر رہی، اور یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ اس جرم کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مسجد پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک لگائے اور ساتھ غیر اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ اس کا ایک ریت کا ذرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ قبر پر کون آیا، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت قائم ہوگی، کب سے دنیا آئی ہے، کب سے قبریں بھری جا رہی ہے۔ کوئی مرنے کے بعد گھر آیا؟ یہ قرآن سچا، اس کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے۔ اب ایسا شخص جو نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صدقاتی ہے، خیراتی ہے، پھر سب سے بڑھ کر جہادی ہے، جان ہاتھ پر لے کر موت کے تلاش میں پہاڑوں میں پھرتا ہے،
لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا علی کو مانتا ہے، عالم الغیب پیغمبر کو کہتا ہے، مختار کل اجمیر کو سمجھتا ہے، مشکلات قبر والوں سے حل کرواتے۔ اللہ کریم اس کے بارے میں ایک فیصلہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اس ہستی کو اللہ کے علاوہ آواز دے رہا ہے، لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، ہر جمعرات کو آتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت تو آ سکتی ہے، سورج کا نظام ختم ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شک ہو سکتی ہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو مر گیا وہ باہر سے تیری آواز اور تیری پکار کو نہیں سن سکتا، نہ جواب دے سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو غافل ہے تیری آواز سے، وہ تو غافل ہے تیری آواز سے۔ تو کھڑے ہو کر اس کی قبر پر جو مردی اسے آواز دیتا رہے، قرآن مقدس نے کہہ دیا اسے کوئی خبر نہیں۔ خبر کس کو ہے؟ آئے جس کو خبر ہے اس سے مانگتا نہیں، اور جس سے خبر نہیں اس کی جان چھوڑتا نہیں۔ پھر سن لیجئے گا، جو جانتا ہے اس سے مانگتا نہیں، کہ مولوی نے کہہ دیا ہے وہ سنتا نہیں، گناہگاروں کی نہیں سنتا، ہماری اس کے آگے، پھر اس کی اس کے آگے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہے یہ تمہاری پکار اور آواز سے غافل ہے، اس کی قبر سے اٹھتا نہیں، اور جو رات کی تاریکی میں آ کر کہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دینے کے لیے آ گیا ہوں، اس سے یہ کلمہ پڑھنے والا مانگتا نہیں۔ ایک عورت آئی، خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر، اور آ کر اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی، ابھی طلاق کا مسئلہ عرب کے اندر جو موجود تھا اس پر گفتگو نہ ہوئی تھی شریعت میں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ نبی کے قریب ہو کر آہستہ آہستہ شکایت لگا رہی، کمرہ ایک ہے، سوچئے گا ذرا، حجرہ عائشہ ایک کمرہ، محل نہیں ہے، کائنات کے تیرے سارے ولی اٹھا کر عائشہ کی جوتیوں پہ قربان کر دو، حق ادا نہیں ہوتا۔ عائشہ فوت نہیں ہوئی، زندہ ہے۔ وہ عورت آ کر نبی کے پاس آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے مجھے نہیں پتہ لگا یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ نبی کی بیوی، صدیق کی بیٹی عائشہ کو قبر کے نیچے نہیں، مٹی کے اوپر اپنے گھر کے اندر ایک ہی کمرے میں خبر نہ ہو سکے کہ خولہ کیا کہہ رہی ہے،
ہزاروں من مٹی کے نیچے تیرے نانگے شاہ کو پتہ لگ جاتا ہے؟ سوچئے گا ذرا. مجھے تجھ سے محبت اور پیار ہے، تو رب کا کھاتا اور پیتا اور رب کی زمین پر چلتا اور آسمان کے نیچے بستا ہے، مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کے در کو چھوڑ کر جب مرے ہوئے انسان کی قبر پر جا کر سوال کر رہا ہوتا. یہ مسئلہ اساس اور بنیاد ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے طلاق ہو گئی ہے. عرب کے اندر تو یہی مشہور تھا، جب نبی کے پاس سے اس کا مسئلہ حل نہ ہوا، قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اس نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے عمر اور بچوں کا رونا رویا، اپنے خاوند کی غلطی اللہ کے دربار میں پیش کی. امی عائشہ فرماتی ہے دہلیز سے باہر نہ نکلی، پیغمبر نے اس کو دوبارہ بلایا اور آسمان سے جبریل آیا اور کہا رب نے کھولا تیری بات سن کر، تیری بات کا حل بھی رہتی دنیا تک کے لیے مسئلہ بتلا دیا ہے. عائشہ کہتی ہے میں حیران ہوں. ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا عائشہ کا یہ قول کہ عائشہ کہتی ہے میں حیران ہوں، کمرہ میرا، گھر میرا، زندہ میں خولہ کی بات نہ سن سکی. میں حیران ہوں 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلی پر رب نے خولہ کی بات سن کر جواب بھی قرآن کے اندر نازل کر دیا. اس کو چھوڑ کر تو ملنگوں سے جا کر مانگتا ہے. اللہ نے فرمایا سن لی اللہ تعالی نے بات، قول قد سمع اللہ قول التی، اس عورت کی بات جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، مسئلہ پیش کر رہی تھی. پھر آسمان سے، آسمان کے مالک کو شکایت لگائی، اللہ نے یہ ساری سن لی. واللہ یسمع تحاورکما، کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، سننے والا تو وہ ہے. تو اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر کہ وہ سنتا نہیں اور یہ موڑتا نہیں ہے. میری اس کے آگے تھرو پراپر چینل وہ موڑنے پر آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو موڑ دیتا ہے وہ بادشاہ. آئے کائنات کا امام ابو جہل نے اٹھ کر ابو طالب کے پاس جو جگہ تھی وہ بھی سنبھال لی. آپ کھڑے کھڑے کہتے ہیں چچا میرے کان میں ہی کہہ دے کہ لات اور منات کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا معبود برحق ایک اللہ ہے. چچا نے جان دے دی، کہنے لگا نہیں، ناک کٹ جائے گی خاندان کی. ابو جہل کہتا رہا دیکھنا ناک نہ کٹوا دینا، یہی ناک تو ہم نہیں کٹنے دیتے. میری برادری ہے، میرے رشتہ دار ہے، میری جماعت ہے، میرا مسلک ہے، میرے مولوی ہیں، میرے مدرس ہیں، میرے مفتی ہیں. کل قیامت کے دن کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سارے پیر اور فقیر اور درویش اور ملنگ سارے جمع ہو جائیں گے، اولیاء اتقیاء صلحاء انبیاء امام الانبیاء سب جمع ہوں گے، اور جن کی یہ رب کو چھوڑ کر
عبادتیں کر رہے ہیں، کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، وہ اللہ کے نیک ولی علی نبی کہیں گے یہ ہماری عبادتیں نہیں کرتے رہے، ہم ان کی عبادتوں کے انکاری ہیں، یہ تو شیطان کی عبادتیں کرتے رہے۔ اہل ایمان اپنے عقیدے کو دیکھیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اس کو زندہ مانتے ہیں یا مردہ مانتے ہیں؟ ہم اسے زندہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آئے ہائے، فرق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے۔ او اہل ایمان، دیکھیے بچہ بیمار ہوتا ہے، بڑا علاج کروایا، ایک ہی بیٹا ہے یا کئی بیٹے ہوں، آخر کسی نے کہا علی حجویری کی قبر سے چھلا لے آ، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے نا، شاہ صاحب نے تو کہا تھا یہ شرک ہے۔ ابلیس کان میں کہتا ہے پھر توبہ دوبارہ کر لینا، تعویذ پہن لے، وہ فلانا بھابی بھی لکھتا ہے۔ ہائے ہائے، دیکھ پھر ایمان، ایمان کس کیفیت کے اندر ہے؟ اگر بچے کی بیماری مجھے قبر پر پہنچا دے، رب کا در چھڑوا دے، نہ میں مسلمان نہ میرے ساتھی مسلمان جو ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مر جا، کٹ جا، جسم کے ٹکڑے کروا لے۔ محمد کریم نے کہا تھا تجھے جلا دیا جائے، تیری راکھ بنا دیا جائے، اور رکھتا تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، یہ برداشت کر لینا، لیکن لا تشرک باللہ شیئا، ریت کے ذرے کے برابر بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن کذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ بابے کے ذریعے سے سنتا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ بابے کی جب روح نکل جاتی ہے، یہ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ اب یہ قبر پر چارپائی پر اسے لٹا دیتے ہیں اور سفید چادر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب بیوی بھی رو رہی ہے، اولاد بھی رو رہی ہے، خطیب بھی رو رہا ہے، امام بھی رو رہا ہے، احباب بھی رو رہے ہیں۔ کبھی کسی سید نے کہا چپ کر جمعراتی آ، ویسا نہیں۔ عملی میدان کا آدمی ہوں، یہ گھوڑا اور یہ میدان تمہارا نہیں ہمارا مر جائے، کوئی مسلمان مر جائے جو تمہارے نزدیک ولی ہو، وہ فوت ہو جائے، ایک کام اسے کہنا، کل کو تم نے لوگوں کی مشکلوں کو سن کر رب سے وہ درخواستیں منوانی ہے، ذرا مہربانی کر آج اپنے آپ کو چل کر غسل خانے میں غسل تو خود دے آ، خود لے آ۔ اس وقت مفتیوں کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوتی ہے، پیر کی طرف سے دھونا ہے، کوئی کہتا ہے منہ میں روئی پھیرنی ہے، کوئی ناک میں کہتا ہے، کوئی کان میں کہتا ہے۔ کبھی شاہ صاحب نے کہا سارے چپ کر جاؤ، میں خود ہی بتاتا ہوں وضو کیسے ہوتا ہے؟ کہا ہے نہیں؟
ہمارے اسلام آباد میں تو مجھے نہیں ملا، شاید آپ کے سیال کوٹ میں کوئی ہو۔ ہائے ہائے، سادہ سا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم سے سوال ہوا، حافظ صاحب کیا مردے سنتے ہیں؟ فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ قبرستان چلے جاؤ، السلام علیکم کہو، سنیں گے تو جواب دے دیں گے۔ کبھی جواب آیا؟ میڈیا کا دور ہے، کیمرے لگا لو اور کہو قبر پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل القبور، او قبروں والوں تمہیں اللہ سلامت رکھے۔ کبھی قبر والے نے بھی اندر سے کہہ دیا ہو اور مریدہ اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، کبھی وعلیکم السلام، اس کو چھوڑو۔ گھر میں شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، سفید کپڑا ڈال دیے، باہر سے آنے والا کہتا ہے السلام علیکم، لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں قریب لاش کے، کبھی آپ جواب نہ دے تو کہو آج شاہ جی نے جواب دینا ہے، وعلیکم السلام کبھی سنا ہے؟ پریکٹیکل لائف۔ جو قبر سے باہر نہیں سنتا، جواب نہیں دیتا، پھر تو امت کو جھوٹ پڑھاتا ہے، تجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، کیونکہ رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے تو قیامت تک اسے آواز دیتا رہے، نہ تیری آواز کو سنتا ہے نہ تجھے جواب دے سکتا۔ یہ قرآن کس پر نازل ہوئے؟ ابھی مجھ سے قبل فاضل فرما رہے تھے کائنات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے افضل قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں، صاحب قرآن سے افضل کوئی انسان نہیں۔ انہوں نے ایک درخت کو کہا آجا، صحیح مسلم، درخت پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ قرآن نے اس نبی کو کہا ہے انک لا تسمع الموتى، تیری شان بڑی نرالی ہے، تو سید البشر ہے، شافی معشر ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، خطیب انبیاء ہے، یہ سارے اعزاز تیرے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انک لا تسمع الموتى، تو نبی ہوتے ہوئے بھی مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ نبی ہو کر بھی، امام الانبیاء ہو کر بھی وہ مردوں کو سنا نہ سکے، اور یہاں ہر کوئی بابے کو جا کر کہتا ہے، بابا اندر سے بھی اسے جواب پتہ نہیں آئی فون دونوں نے کہاں رکھا ہوا ہے، اس نے اندر رکھا ہوا ہے، اس نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کے بندوں کو رب کے در سے ہٹا کر مرے ہوئے کے در پر جھکانے کا پیغام دیتا؟ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے جو کہتے نہیں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے؟ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کپڑوں سے آری، لباس سے آری، طہارت سے بے خبر، شرمگاہ ننگی برہنہ، پھر اسے کہتے ہیں نانگے شاہ۔ کربلا میں تو ایک سید بچا تھا، پھر کہتے ہیں نانگے شاہ۔ ایمانداری سے بتلائیے، جسے طہارت کی خبر نہ ہو، جسے شرم و حیا کی خبر نہ ہو، وہ ولی ہوتا ہے؟ وہ ولی ہوتا ہے؟ جب وہ ولی اپنا کرشمہ دکھاتا ہے پھر کہتے ہیں جعلی پیر پکڑا گیا ہے، پہلے وہ اصلی ہوتا ہے۔
جب وہ کام کر جائے بچی کو گاؤں سے بھگا کر لے جائے، کہتے ہیں جعلی پیر لڑکی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ تو خوشیاں منا، تو 20 سال سے اسے گھر میں لا رہا تھا، پال رہا تھا، کھلا رہا تھا، میرا پیر اور میرا پیر۔ جب اس نے اپنی پیری دکھائی، لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ علی کو کہا گیا کہ آپ ہی حق ہے، یعنی الہ ہے۔ آپ کو اتنی غیرت آئی، آپ نے خندقیں کھدوا کر ابن سبا کے نقش قدم پر چلنے والے اور علی کو الہ کہنے والوں کو علی نے زندہ جلوا دیا کہ انہیں زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے۔ یہاں کون سی مسجد نہیں جس کے اندر یا علی مشکل کشا کے نعرے نہ لگتے۔ یاد رکھیے گا، رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن کی فضیلتیں بیان ہوں گی، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہندو کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، ہندو کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب تم یہ کہو گے کہ علی مشکل کشا نہیں، نبی عالم الغیب نہیں، اجمیر اور حجویر والے مختار کل نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو، یہ مسجد نہیں بننی چاہیے، یہ مسجد نہیں بننی چاہیے۔ کیوں مسجد بنا رہے ہیں؟ نہ ان کی نہیں بننی چاہیے۔ تو مجھے یاد آیا، اللہ کی توفیق سے اور ہماری محنتوں سے 17 لڑکے گولڑوی گولڈا جو انٹرنیشنل دربار ہے اہل شرک کا، وہ اہل حدیث ہو گئے، مسجد میں رونق لگ گئی۔ بڑے جو خاندان کے تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کسی کے پاس لے کر چلو، ان کا علاج کرواؤ۔ ایک آدمی نے میرا نام ہی جادوگر رکھ دیا، کہتا طیب شاہ جادوگر، اچھے بھلے لڑکے تھے یہ۔ وہ ایک مولوی کے پاس چلے گئے، اس نے کہا خیر خان صاحب خیر سے آئے ہو؟ گولڈمی میں یا تو خان ہے یا سید ہے، دو بڑی پارٹیاں۔ خان صاحب خیریت سے آئے ہو؟ کہا یہ بچے ہیں، یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، یہ حق ہے کہ نہیں؟ نہ میر علی شاہ دے سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، نہ نفع کر سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ کری کری سنائی۔ اس نے کہا مولانا ان کو ذرا سیدھا کرو۔ اس نے کہا ایک ہی حل ہے، سچا واقعہ، بندوق بھر ان ساروں کو مار دے، ورنہ یہ 4 ہیں کل کو 18 ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں مسجد نہیں بننی چاہیے۔ اور جس مسجد اہل حدیث میں رب کی توحید کی گفتگو نہ ہو، جس جلسے میں جہادی میلہ ہی ہو، جس پروگرام کے اندر فضائل ہی ہو، مسائل ہی ہو، اور یہ نہ بتلایا جائے کہ سمیع وہ ہوتا ہے، بصیر وہ ہے، عزیز وہ ہے، حکیم وہ ہے، اللہ کی قسم نہ اس امام کو اہل حدیث کہنے کی تکلیف کیا کرے، نہ اس مسجد کو اہل حدیث مسجد کہا کرے۔ ہمارا استاد کہا کرتا تھا جو اہل حدیث گزرے اور اہل قبر کو تکلیف نہ ہو وہ اہل حدیث نہیں۔ تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تیری برادری کے اندر قبر پرست ہے، تیرے محلے کے اندر قبر پرست ہے، تیرے کاروبار کے پارٹنر قبر پرست ہیں، تجھے اپنے چندوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ایک ہی تھا، کہتے میں اکیلا ہی ہوں شاہ صاحب، اس محلے میں آیا ہوں اکیلا ہی ہوں۔ اور لوگوں، نبی اکیلا ہی آیا کرتا ہے۔ مکہ کی وادی
آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، محمد الرسول اللہ، ساری برادری مخالف ہے، سارے قریشی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، آگے بھی دشمن، پیچھے ہی دشمن، سب دشمنوں کی موجودگی میں کہا لا الہ الا اللہ۔ مکہ کی پرسکون وادی میں زلزلے آ گئے۔ یہ کیسا پیغام ہے جو لات کا انکاری، منات کا انکاری، عزا کا انکاری؟ یہ کیسا انسان ہے جو کہتا ہے قبر والے نہیں سنتے، جو مر جائے وہ سن نہیں سکتا، اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اگر اس کے اندر جان ہے تو نہلانے نہیں دے گا بابا کو، اگر جان نکل گئی ہے تو کہے گا بڑا جلدی کر، لاش خراب ہو جائے گی، گرمی کا موسم۔ میرا رب وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اوے بھروسہ اس پر کر جو زندہ ہے، جسے کبھی موت تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر اسے اونگ آ جائے نہ آسمان آسمان رہے گا نہ زمین زمین رہے گی۔ تیرا بابا سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ پیر کو نیند نہ آئے تو کہتا ہے کوئی خاص گولی دے دو، تھک گیا ہوں، تاکہ میں سو جاؤں، دماغ ٹھکانے آ جائے۔ اور جس گھر میں بابا نہیں سوتا اس کی اولاد ہسپتالوں میں چکر کاٹتی ہے، تو کوئی دوائی ایسی مل جائے کہ ابا جی سو جائے۔ ہفتہ ہو گیا نیند نہیں آئی، ماں کو دیکھ کر تڑپتا ہے، اللہ کے دربار کو کھٹکھٹاتا ہے، اللہ دنیا سو گئی ہے، میری ماں کو نیند نہیں آ رہی، اللہ میری ماں کو کچھ گھنٹوں کے لیے نیند ہی عطا کر دے۔ رب کے بارے میں بھی کہو گے تمہارے بابے کو نیند آتی کہ نہیں آتی؟ وہ میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا، سید کو بلاؤ جو کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، جو کہتا ہے میں سوتا نہیں ہوں۔ وہ 18 سال سے حق خطیب نہیں سویا، وہ کہتا ہے میں 18 سال سے نہیں سویا، ہائے ہائے 18 سال سے نہیں سویا۔ کائنات کا سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں جب نیند آئے تو اپنا دایاں ہاتھ نیچے رخسار کے نیچے رکھ کر اللہم بسمک اموت، میرا نبی تو سوتا ہے، تیرا مقام نبی سے بڑھ گیا ہے۔ میرا نبی تو جانوروں کے لیے رحمت، شیخ کہہ رہا تھا، انسانوں کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت، تو میرے نبی سے زیادہ انسانوں کے لیے شفیق ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا اللہ کریم نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس رب کی تعریفیں کیا کرو اور قوم کو بتلایا کرو وہ رب کون ہے۔ اگر ان کو صحیح معنوں میں قوم کو یہ خبر، یہ علم ہو جائے وہ کیسا سبی ہے، وہ کیسا بصیر ہے، اللہ کی قسم یہ کسی قبر پر کبھی جا کر سوال تک نہ کرے۔ ہم بتلاتے ہی نہیں ہیں، ہم انہی کی جھوٹی کہانیاں گھڑی ہوئی، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سوال تو بابی کرتا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ مجھے پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے کہہ دیا، شمس البصر پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، کتاب الطلاق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے جوش آیا، کہنے لگے امام شافعی امام ابو حنیفہ کی قبر پر گئے تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی۔ میں نے کہا شیخ پروفیسر صاحب کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے تو اہل حدیث ہے؟ میں نے تو نہیں کہا میں اہل حدیث۔ آئے ہائے،
میں نے تو نہیں کہا میں حدیث، میں نے کہا سر میں نے تو پوچھا یہ ہے، قبر پر ویسے ہی نماز نہیں ہوتی۔ جو آپ نے کہا بغیر رفع الیدین کی، یہ لکھا کہاں ہے؟ کہا یہ صرف اہل حدیث پوچھتا ہے، اس لیے اللہ کی قسم تو اہل حدیث ہے۔ میں نے کہا میں اہل حدیث۔ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا۔ ایک اور مقام پر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، زمین کے اندر جو دانہ جا رہا ہے، جو کونپل نکل رہی ہے، جو اعمال رات کو اوپر جا رہے ہیں، جو دن میں چل رہے ہیں، سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ تیرا بابا جانتا ہے؟ اسے تو دیوار کے پیچھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ کہتا ہے بھابی ہے اس لیے تم کہتے ہو نہیں پتا، ویسے اسے پتا ہے دیوار کے پیچھے، اس لیے تو وہ ہاتھ پر لکیریں دیکھ کر بتلا دیتا ہوتا ہے تیری شادی نہیں ہونی۔ یہ بھی بیچارہ عاشق ہوتا ہے، کہتا ہاں واقعی نہیں ہونی، واقعی نہیں ہونی۔ وہ سمجھ جاتا ہے بیچارہ، کالج کے گیٹوں پہ چکر کاٹتا رہا ہے، مرا ہوا انسان ہے، زخمی ہے، دل پر بھی تیر اس نے بنائے ہوئے ہیں، نشان لگے ہوئے ہیں جسم پر، ساری وہی کہانی بنا کر اسے گھڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے نجومی کو پتہ ہے، کہتا ہے یہ نوجوان پتہ ہے، پتہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں پتہ ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی کہتا ہوں پتہ ہے۔ میرے ہاتھ میں بھی لکیریں ہیں، یہ والا ہاتھ میرا کم کام کرتا ہے، لیفٹ ہینڈ نہیں ہوں نا، رائٹ ہینڈ ہوں۔ اس پہ لکیریں دیکھ کر بتلا، اور دائیں ہاتھ میں میرے پشاوری کھیڑی ہے چپل، سید بادشاہ، نقوی، زیدی، بخاری، کاظمی، مشہدی، بنگالی بابا، 40 سال جنگل میں تو چلے کاٹ کر آیا ہے، اس ہاتھ میں کھیڑی ہے، لکیریں یہاں دیکھ کر بتلا یہ کھیڑی تیرے منہ پر سجے گی کہ نہیں سجے گی؟ وہ تو بہت کچھ جانتا ہے کہ عورت آتی ہے تو سید اس کے پیٹ کو دیکھ کر ہی اس کو اندر سے الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ یہ ڈاکٹر اجاز تو مشینیں لگا کر دیکھتا ہے، وہ سید ویسے ہی دیکھ لیتا ہے، وہ تو وہاں سے نظر آتی ہے، میں تیرے قریب گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا سید۔ زیدی کہتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ میدان، تو بہت کچھ جانتا ہے، اس لیے لاہور کے ریلوے پل پر بیٹھ کر، ریلوے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر گھوڑے کی لیدیں کھا کر تو کہتا ہے تیری قسمت میں یہ لکھا ہے اور تیری قسمت میں گھوڑے کی لیدیں لکھی ہیں۔ پتلا، اگر تو کہتا ہے نہیں لگے گا میں چپل تیرے منہ پہ چھپاؤں گا، اتنی زور سے لگے گی 32 بار آنے کا خطرہ ہوگا۔ اگر تو کہتا ہے مارے گا تو سید نہیں مارتا، بتلا لکیریں کیا کہتی ہیں۔ اگر تو بتلا دے تیرا مسلک قبول کر لوں، اگر نہیں بتلا سکتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ کی قسم نہیں بتلا سکتا، پھر اللہ کے بندوں کو رب کے در پر جھکنے کی ہمیں پیغام دینے دے کہ اللہ کے سلاوا کوئی سن سکتا، کوئی دیکھ سکتا، کوئی آ سکتا، کوئی پکڑ سکتا؟ ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے۔ الہکم الہ واحد یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اشارہ کرتے ہوتے ہو نا، اشارہ کرتے ہوتے ہیں آنکھوں سے، جو آ رہا ہے اس کے بارے میں اشارہ کر کے بتلا دیا ہے، بھی کھائے گا پیٹ بڑا، اس کا دب کے روٹیاں پکا کے رکھو۔ اسے پتہ نہیں لگا اس نے کیا خیانت کی ہے، پیچھے سے اشارہ کر دیے، اے تو اشارے کر، سمندروں کی تہوں میں جا کر کر، صحراؤں میں کر، ہواؤں میں کر، زمین کے اندر کر، باہر کر، میرا رب تو وہ ہے، اشارے تو بعد میں کرے گا، اسے پہلے ہی پتہ ہے تو کیا کرنے لگا۔
ایک پیغمبر گیا تھا، آخری بات، پیغمبر رب کے نوکر ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے آیا عذاب، اور رب نے اجازت نہیں دی تھی، رب سے اجازت نہیں مانگی تھی، بستی چھوڑ کے چل پڑے۔ اس لیے کہتا ہوں یہ قرآن پڑھا کرو۔ جو مولوی قصے کہانیاں سنائے نا، اسے آپ ہزاروں روپے دیتے، اسے کو مولانا بس بڑا سن لیا، اگر تھوڑا سا قرآن سنا دے، تھوڑی سی حدیث سنا دے۔ یہ نوجوانوں کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں جو گلی گلی ایک ایک کونے پر اشتہار لگاتے پھرتے ہیں۔ کس لیے لگاتے ہو؟ ہنسی مذاق مسجد میں کرنے کے لیے؟ ہمارے سٹیج کی حالت تو آج کل یہی ہے، تمہارے سٹیجوں کی حالت یہی ہے۔ قرآن سنا کرو۔ میں نے کوشش کی اپنی ہر بات پر اللہ کے قرآن سے دلیل پیش کروں، اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔ وہ اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ایک پیغمبر تھا جو بغیر اجازت کے نکل پڑا، کشتی میں بیٹھا، بڑا لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ہائے ہائے، اترے، رب نے جیل خانے میں بند کر دیا۔ اب تو ایمانداری سے بتا، تیرے نانگے شاہ سے یہ پیغمبر کی عظمت بڑی ہے کہ نہیں؟ تیری آدھی کلندریہ سے اس کی شان بڑی ہے کہ نہیں؟ تو کس کو لیے پھرتا ہے؟ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ میں ایک پیر کے پاس جا کر بیٹھا، سرخ آنکھیں، اتنی اتنی لٹیا، مجھے بھی ذوق ہوتا ہے کیونکہ میرا موضوع دنیا میں یہی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر کہنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، پیر جی کچھ دے۔ کہتے انجنی ملنی ولایت۔ میں کہا کیویں ملے گی؟ کہ جنگل چڑھ۔ میں کہا ساتھ ہی کہتا ہے میں بھی چلا گیا سی۔ میں کہا میری تے زنانی ہے، تیری نہیں ہونی ہے۔ کہ میری بھی سی۔ میں کو نس نہیں ہونی۔ اتنی بڑی گالی دی ولی نے پھر۔ ہائے ہائے، ولایت کیسے ملتی ہے؟ اس قرآن کو پڑھنے سے۔ نبی آیا، جیل خانے میں بند، وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے۔ اب اندھیرے دیکھیے، رات کا اندھیرا، سمندروں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے تہ میں بیٹھی ہوئی مچھلی اس کے اندر سے کہہ رہا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں سے آواز دی لا الہ۔ اب ایماندار سے بتا، اتنے اندھیروں کے اندر سے سمیع کون ہے؟ پھر اس مشکل سے اس پیغمبر کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ تیرا بابا تو قبر کے اوپر نہیں سنتا، سنتا ہے تو مجھے لے جا، میں نے صرف سلام کہنا ہے، کوئی بے ادبی نہیں کرتا، میں سید ہوں، نہ بے ادبی کا قائل ہوں، نہ اپنوں کا قائل نہ کسی اور کا قائل، صرف کہنا ہے بابا جی، شاہ صاحب محترم، سید پاک، قطب الاقطاب، ابدال، پتہ نہیں کیا کچھ، السلام علیکم۔ اگر وہ وعلیکم سلام کہہ دے تو سچا، نہیں تو میرے رب کا یہ قرآن سچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں جی بیماروں کے لیے، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، جو توحید تیرے دین کی تبلیغ کی اللہ جنہوں نے سنی ہے، جس نے سنائی ہے، اللہ سننا سنانا بیٹھنا آنا جانا قبول فرما۔ مولا کریم ہم تیرے بندے تیری مخلوق ہیں، تجھ سے ہی مانگنے والے ہیں، ہماری ہر مشکلیں آسان فرما۔ مولا جو موحدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے سٹیج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
صحابہ کی عظمت اور محبت بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔